بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، اور ایک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چین کو غربت بدعنوانی سے چھٹکارا پانے میں کچھ برس لگ گئے، لیکن آخر کار اس سے نجات پا لی اور ترقی کر گیا۔ ہمیں 70 برس سے زائد ہو گئے، لیکن ابھی تک ہم بدعنوانی سے نجات نہیں پا سکے۔ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی تباہی کی بنیادی وجہ بدعنوانی ہے۔ تو کوئی طریقہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اس طریقے سے باز آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی مول نہ لی جائے؟ دین میں تو اس کو کنڈیم کیا بڑی شدت کے ساتھ، اور اس کی سزائیں بھی سنائی، لیکن ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ چین نے جو کچھ کیا قابل ستائش ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن وہ انوائرمنٹ ہمارے یہاں نہیں پیدا ہو رہا کبھی بھی۔ تو چین قابل ستائش ہے، انہوں نے بہت خوبصورتی اور بڑی عقل مندی سے معاملات کو چلایا اور بالآخر چیزوں پہ قابو پا لیا، لیکن وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ وہ انوائرمنٹ اگر پاکستان میں آ جائے گا تو ابھی ایک حالیہ قصہ ہے، دیکھ لیجئے کہ ذرا سختی کی ہے گورنمنٹ نے تو ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آیا ہے جی، ذخیرہ اندوزی پہ بھی کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوا، سمگلنگ پہ کنٹرول ہو گیا۔ تو بات ہے کہ جہاں پہ اسٹرکٹ کنٹرول شروع ہو جائے وہاں چیزیں ایٹ لیسٹ وقتی طور پہ تو ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے۔ پاکستان کے اندر زیادہ خرابیاں نہیں ہیں، میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جو غلط ہوا ہم سے کام، وہ یہ ہوا کہ ہم نے سسٹم نکال دیا ہے، سسٹم کو توڑا ہے ہم نے اور اس کو باہر نکال دیا۔ اب کہیں کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا، اب جہاں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ انڈیویجولز کر رہے ہیں، سسٹم نہیں کام کر رہا۔ ضرورت یہ ہے، اور کوئی ادارہ ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، ملک ہو، ترقی وہیں ہوا کرتی ہے جہاں سسٹم کام کرتے ہیں۔ جہاں انڈیویجول کام کرتے ہیں وہاں ترقی نہیں ہوتی، وہ ایک لمیٹڈ اسکیل کی ترقی ہے۔ تو سسٹم کو لایا جائے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کنٹرول کرنے کا ایک بخار چڑھتا ہے پولیس کو، تو 4 دن سڑکوں پہ سختی نظر آئے گی، اس کے بعد پھر ریلیکس کر جائیں گے۔ یہاں جو اکثر اوقات میں ذکر کیا کرتا ہوں، کمی یہ ہے کہ نہ تو سسٹم کو کام کرنے دیا ہم نے، نہ نگرانی رکھی ہے۔ زیادہ دور مت جائیے، کچھ مت کیجیے، صرف سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھیے، اور کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں ہمارے پولیس کے اہلکار بھی کھڑے ہوں جو ٹریفک کے لیے ہیں، جن کو عرف عام میں وارڈنس کہتے ہیں، ان کے پاس کھڑے رہیے اور گنتے رہیے کہ کتنے وہیکلز گزرتے ہیں وہاں سے جن پر فینسی نمبر پلیٹس لگی ہیں، جن کی رات کے وقت لائٹس آن نہیں ہیں، یا ود ان کارپوریشن لمٹس وہ فل بیم پر ڈرائیو کر رہے ہیں، یا رجسٹر ہی نہیں ہوئی گاڑی۔ میرے بیٹے نے ایک گاڑی خریدنی تھی، تو وہ گاڑی ایک انہیں بڑی پسند آئی، وہ لے کر آ گئے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ اس کو ابو ایک نظر دیکھ لیجیے گاڑی کیسی ہے۔ اس کے میں نے ڈاکومنٹ دیکھے، 4 سال سے ان رجسٹرڈ گاڑی سڑک پر چل رہی ہے۔ شہر میں تو چلا ہی رہے ہیں، انٹرسٹی ٹریول بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہر معاملے میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ ہمارے یہاں سپیڈ بریکر مین روڈ پہ بنائے جاتے ہیں، سائڈ سے جو چھوٹی سڑک آگے جوائن کر رہی مین روڈ کو، اس پر سپیڈ بریکر نہیں بنتا۔
جبکہ دنیا بھر میں قاعدہ یہ ہے، ایون ٹریفک کا قاعدہ یہ ہے کہ مین روڈ کو ٹریفک کے لیے اسموتھ رکھا جاتا ہے، اسموتھ ٹریفک چل جائے. جو روڈز اس کو اپروچ کر رہی ہیں وہاں اسپیڈ بریکر بنا کے، اول تو اسپیڈ بریکر اب ویسے ہی آبسلیٹ ہو گئے، اب اس کی جگہ یلو لائنز استعمال کی جاتی ہیں. لیکن ہم مین روڈ کے اوپر اور تو اور جو سب سے بڑا طرفہ تماشا، موٹر وے پہ آپ کو کیٹ آئیز لگ کے وارننگ دی ہوئی ہوگی، اور اس پروسیس میں جو نقصان ہوتا ہے الٹیمیٹلی پاکستان کے فارن ایکسچینج کا نقصان ہے. کبھی کسی نے چیک نہیں کیا، آفیسرز گزرتے ہیں، کبھی چیک نہیں کرے گا کوئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ جو یلو لائن سے وارننگ دے رہے ہیں پبلک کو، روڈ یوزرز کو، اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا پبلک کو. ہم وہ نہیں کرتے. آسان کام یہ ہے کہ وہ کیٹ آئیز لگائی جائیں اور اس کا سائز دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب کئی جگہوں پر وہ ایکسٹرا جمبو سائز کے کیٹ آئیز جس کی ویڈتھ 6 انچز، ہائٹ 4 انچز اور ڈیپتھ جو ہے اس کی 4 انچز ہے، وہ لگے ہوئے ہیں. وہ اس سے گاڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں. جب گاڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں ان کے اسپیئرز، ان کے ٹائرز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. قوم ملک کا فارن ایکسچینج، ہارڈ اینڈ فارن ایکسچینج اس میں خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے جو میں کنٹرولز کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہیں. میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت لکھنے والے ادیب ہیں. یہ میں نے اس زمانے میں پڑھی جب انہوں نے لکھی تھی، بڑی پرانی بات ہے. اس سے ایک چیز، بہت خوبصورت چیز سیکھی میں نے. تو جب میں نے یہ کتاب یہ پڑھی تھی اور یہ والا قصہ پڑھا، تو اگلے دن سے میں نے اپنے آفس کے لیے یہ طریقہ اپنایا. بڑے حیران کن رزلٹ آئے اس کے کہ جب آپ مین دروازے سے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو چاروں طرف نظر رکھنی ہے. تو جہاں جہاں جو خرابی ہے وہ آگے فوراً متعلقہ آدمی کو بلا کے کہ یہ فلاں جگہ یہ تھا، فلاں جگہ یہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس کے نتائج اتنے حیران کن ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی دقت ٹریفک کی ہوتی ہے. لوگوں کو نلکے، ان کی ٹوٹیاں لوگ اتار کے لے جاتے ہیں جو سڑک کے کنارے لگے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. جو افسر گزر رہا ہے اس کو صرف اتنا سے کرنا ہے، جا کے متعلقہ آدمی کو بلا کے اتنا ہی کہنا ہے کہ دیکھیے فلاں جگہ یہ میں نے دیکھا. 1-2 بار کہہ لیجئے، ہر آدمی الرٹ ہو جاتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے. رات شام کو آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، نوٹ کر لیجئے، میک اے مینٹل نوٹ. اگلے دن جا کے کہہ دیجئے فلاں جگہ سڑک ٹوٹی ہوئی تھی، فلاں گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے. آپ دیکھیے کیسے کام ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کنٹرولز کی جو بات کر رہا تھا، میں نے مثالیں وہ دی آپ کو. جی. ہمارے یہاں نہ سپرویژن ہے نہ کنٹرول ہے. ہمارے یہاں ایک نیا طریقہ جو آ گیا کہ بگ باس نے آرڈر ایشو کیا، اپنے نمبر 2 کو کہہ دیا، نمبر 2 نے سنا، آگے جا کے اپنے نمبر 2 کو کہہ دیا، اس نے آگے اپنے ماتحت کو کہا. کرتے کرتے بات وہ ختم ہو جائے گی آ کے کلرک کے اوپر. اب کلرک برا نہیں ہوتا ہے، نالائق بھی نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگ ملیں گے آپ کو، لیکن اس کا اپنا ایک محدود تجربہ ہے، محدود تعلیم ہے اور محدود ایکسپوئر ہے. وہ ودن دیٹ لمیٹڈ اسفیئر وہ سوچتا ہے. اب اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بہترین کام کر دیا
اور اپنے باس کو رپورٹ کر دیجیے. وہ ہو گیا کہ اچھا شور ہو گیا کہ جی. انہوں نے جا کے اپنے باس کو رپورٹ دے دی, سر وہ کام ہو گیا. انہوں نے اپنے باس کو دے دی, کرتے کرتے ٹاپ پر چلی گئی. لیکن در حقیقت کیا ہوا اس شریف آدمی نے ہے جو کلرک ہے بیچارہ. تو وہاں پھر معیار ایسا ہی ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, بالکل نہیں. اس نے اپنی قابلیت اور اپنے تجربے کے مطابق بہترین کام کر دیا. لیکن اگر سپرویژن موجود ہو, ابھی آپ یہ سڑک بنتی ہے, اس کی مثال لے لیجیے. اب ایکسین صاحب دفتر میں بیٹھے, انہوں نے ایس ڈی او صاحب کو بلا کے کہہ دیا. ایس ڈی او صاحب نے اوورسیئر صاحب سے کہہ دیا, اوورسیئر صاحب نے بیلدار سے کہہ دیا, بیلدار نے ٹھیکیدار کو کہہ دیا, ٹھیکیدار نے آگے کہا کہ سب وہ سڑک بن گئی. وہ ٹھیک بنائی ہے نا؟ ہاں جی. وہ جو میئرمنٹ بک ہے اس کے اوپر وہ دستخط کر دیں گے, میئرمنٹ لکھ دیں گے. اوورسیئر صاحب اس کو کہ تم نے چیک کر لیا تھا کہ جی جی کر لیا, دستخط ہو گئے. ایس ڈی او صاحب کے پاس گئی, ہو گیا. ایکسن صاحب کے پاس میئرمنٹ بک گئی, ہو گئے. اب چیک کسی نے کیا نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ سڑک جیسی تیسی بھی بنی, پہلی بارش کے ساتھ گڑھے پڑ گئے. تو یہ سپرویژن دوبارہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی.